A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. First of all, I thank to Allah who gave me tongue to speak, hand to work, feet to walk, and especially who gave me mind to think. I am Muhammad Kamran Amjad, and I have completed my bachelor degree from Gumal University, Khan, and I have done MBA from Qurtuba University. Our topic is personality development. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर, शख्सियत के अंदर जो सोच का किरदार है, आज हम उसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। पहले तो हमें ये डिफाइन करना है कि पर्सनैलिटी क्या होती है। हर किसी का अपना अंदाज है, हर किसी ने अपने तरीके से पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है। बट अकॉर्डिंग टू मी, पर्सनैलिटी इज द आर्ट टू इंस्पायर अदर्स। दूसरे को इंस्पायर करना, ये सबसे ज़्यादा इसके अंदर पर्सनैलिटी का किरदार होता है। यानी उस लोगों की पर्सनैलिटी एक अच्छा इंप्रेशन डालती है जो लोग दूसरों को अच्छे तरीके से इंस्पायर करते हैं। इंस्पायरेशन क्या चीज़ है? इंस्पायरेशन का मकसद ये है कि लोग आपको देखना चाहें, लोग आपको सुनना चाहें, लोग आपकी बात के ऊपर अमल करना चाहें। इसको कहते हैं इंस्पायरेशन। हमारा एक टीचर था, वो जब भी हमसे क्वेश्चन करता था तो अक्सर हमें ये कहता था कि बेटा, यू हैव नॉट टू आंसर मी, यू हैव टू इंस्पायर मी। तो इंस्पायरेशन ये एक मुश्किल काम है। आप ऐसे नहीं है कि किसी को आप जाओ, उसके आगे आप अपने आप को सामने पेश करो और दूसरा आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए आपको कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है। इंटरनल जो आपके स्किल्स होती हैं, उनके ज़रिए आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हो। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर, आज जिस स्किल के ऊपर हम बात करेंगे वो है शख्सियत के अंदर मुस्बत और मनफी सोच का किरदार। सोच दो किस्म की होती है, एक होती है पॉजिटिव थिंकिंग और एक होती है नेगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, एवरीबॉडी कैन डू इट। हर बंदा एक काम कर सकता है, मैं ये काम कर सकता हूँ। ये है पॉजिटिव थिंकिंग। मनफी सोच ये है कि यार ये कैसे होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा, ये बड़ा मुश्किल है, इसको अचीव करना इम्पॉसिबल है। ये मनफी सोच है। एक सर्वे के मुताबिक, आपकी जो साइंस है, सर्वे के मुताबिक साइंस कहती है कि इंसान रोज़ाना की बुनियाद पर 60,000 से 70,000 ख्यालात दिन के अंदर सोचता है। उसके दिमाग की जो कैपेबिलिटी है, वो रोज़ाना 60 से 70,000 तक के ख्यालात उसके जहन में जन्म लेते हैं और उसके अंदर वो 70 to 80% जो उसके ख्यालात होते हैं वो मनफी पहलू की तरफ होते हैं। वो हमेशा नेगेटिविटी के बारे में सोचता है कि ये ऐसा क्यों हो गया है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये होगा या नहीं होगा। इस किस्म की सोचें उसके ज़हन के अंदर डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों के अंदर नाकाम हो जाता है। सोच क्या चीज़ है? सोच इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर उसका सबसे पहला परसेप्शन है। If you think positive, it will be your success. It is the first key to your success. ये आपकी कामयाबी की पहली ये है जब आप पॉजिटिव सोचते हो, चीज़ों को पॉजिटिव लें, ताकि आपको दो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, वो आपकी इस बात से एग्री कर सकें। जो आप आर्गूमेंट देना चाहते हैं उन्हें, वो आपके आर्गूमेंट्स के साथ एग्री कर सकें। आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा। सोच के ऊपर, अगर सोच को हम एक ब्रॉडर कंसेप्ट के अंदर लें, एक बड़े कंसेप्ट के अंदर लें, तो वो कौमें जिनकी सोच आज़ाद होती है वो हमेशा तरक्की की तरफ गामजन हो जाती हैं, और जिन कौमों की सोच ग़ुलाम होती है वो हमेशा ग़ुलामी के अंदर ही रहते हैं। जिस कौम की सोच बीमार होती है वो हमेशा बीमार ही रहते हैं सारी ज़िंदगी। सोच ही इंसान से सब कुछ करवाती है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसके ऊपर एक दो वाक़यात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक क्लास लगी हुई थी, उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट, 30 से 40 स्टूडेंट बैठे थे और टीचर पढ़ा रहा था। सामने एक बेंच के ऊपर एक स्टूडेंट सो रहा था, उसकी आँख लग गई, उसको नींद आ गई। तो जब टीचर ने अपना लेक्चर ख़त्म किया तो आखिर के ऊपर उसने एक टास्क दिया, होमवर्क, असाइनमेंट बच्चों को। और जब टास्क लिखा तो आखिर पे उसने ये कहा कि बेटा, ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन सवाल है, ये आपको
آپ سے نہیں ہوگا. وہ چلے گئے. دوسرے دن جب وہ ٹیچر کلاس میں آئے تو اس نے کہا کہ جو کل میں نے آپ کو ٹاسک دیا تھا, اسائنمنٹ دی تھی, کس کس نے اس ٹاسک کو کر لیا ہے؟ تو صرف اس بچے نے وہ ٹاسک کیا ہوا تھا جو کلاس میں سو رہا تھا, باقی کسی نے بھی اس ٹاسک کو کمپلیٹ نہیں کر سکا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو بچے کو نیند آئی ہوئی تھی اس نے اس ٹاسک کو کیسے کر لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کانوں نے یہ بات سنی ہی نہیں تھی کہ یہ کام امپاسبل ہے, یہ ٹاسک دنیا کا مشکل ترین ٹاسک ہے, اس لیے یہ آپ سے نہیں ہوگا. اس لیے وہ کر گیا کیونکہ اس کی سوچ نیگیٹو کی طرف گئی نہیں تھی. باقی نے سن لیا تھا, انہوں نے یہ چیز کہا کہ یہ تو بڑا مشکل ہے, یہ امپاسبل ہے, یہ ہم سے نہیں ہوگا, تو اس لیے ان کی سوچ چونکہ نیگیٹو تھی تو وہ اس ٹاسک کو کمپلیٹ نہیں کر سکے. اس طرح ایک اور واقعہ, ایک کنویں کے اندر مینڈک گر گئی. جب ایک مینڈک گری, پھر اس کے بعد دوسری گری, اس کے پیچھے تیسری گری, چوتھی گری, پانچویں گری, 5-6 مینڈک اس کنویں کے اندر گر گئے. اب وہ باہر نکلنا چاہتی تھی, انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا مینڈکوں نے کہ ہمیں باہر نکالو, ہم باہر نہیں نکل سکتے, گہرا کنواں ہے, کیسے نکلیں گے, کیسے نکلیں گے, اگر ہم نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو ہم مر جائیں گے. اور ہوا کیا کہ ایسا ہی ہوا کہ اس میں 2-3 مینڈک مر گئے, نکلنے کی کوشش میں وہ مطلب مر گئے. پھر کیا ہوا کہ 1-2 مینڈک باہر نکلے کنویں سے. جب اس کے اوپر سروے کیا گیا کہ باقی مینڈکیں نہیں نکل سکی اور یہ 2 مینڈک کیسے نکالیں اس کنویں سے, تو پتہ چلا کہ وہ مینڈک جو تھی وہ سن نہیں سکتی تھی, وہ ڈیف تھی, وہ بہری تھی. انہوں نے یہ آوازیں سنی نہیں کہ ہم نہیں نکل سکتے, اس لیے وہ وہاں سے نکل آئے. دنیا کا امیر یہ مطلب سوچ, کیونکہ ان کی سوچ نیگیٹیوٹی کی طرف گئی نہیں ہے کہ ہم ادھر سے نہیں نکل سکتے, کیونکہ وہ بہری تھی, وہ سن نہیں سکتی. اس کی سب سے بیسٹ ایگزامپل ہمارے پاس تھامس ایڈیسن ہے. وہ ہینڈی کیپ تھا, وہ بھی سننے کی قوت سے محروم تھا. کلاس کا اس کے بارے میں مختلف تحقیقات ہیں, اس کے بارے میں تھامس ایڈیسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کلاس کا نالائق ترین اسٹوڈنٹ تھا. کئی بار اس کو ٹیچرز نے کلاس سے نکال دیا تھا اس کے غلط حرکتوں کی وجہ سے, لیکن اس نے 84 سال کی عمر پائی ہے اور اس کو جو ٹائٹل ملا وہ فادر آف انوینشنز کا نام دیا گیا. اس نے تقریباً ایک بلب کو بنانے کے اندر 10,000 کوشش کی. اس سے کسی نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, تم تو ایک ایسی کوشش کر رہے ہو جو بے سود ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ایک چیز آپ سے نہیں بن رہی, آپ نے 10,000 ٹرائی کی ایک صرف بلب کو بنانے کے اندر. تو اس نے اس کے اوپر بڑا پیارا جواب دیا. تو اس نے کہا کہ I will not say that I am failure 10,000 times, but I will say that I have found the 10,000 ways that can cause failure. یعنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس کے اوپر فیل ہو گیا ہوں, میں ناکام ہو گیا ہوں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میں نے 10,000 ایسا طریقہ پا لیا ہے, ایسا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے جو فیلور, جو ناکامی کا باعث بن سکتے ہیں. یہ اس کی ایک پازیٹیو تھنکنگ تھی. حالانکہ 10,000 کوشش, کوئی بھی اگر ہم میں سے اگر کوئی بھی بندہ ایسا کام کرتا ہے, وہ ایک کوشش کرتا ہے, دوسری 2 کرتا ہے, 3 بار کرتا ہے, وہ کہتا ہے یار نہیں ہوتا, چھوڑو, کیونکہ اس کی سوچ ایک چیز ہے, اٹک جاتی ہے کہ بس یار یہ کام ہم سے نہیں ہوتا, تو وہ اس لیے وہ کام کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ سوچ کی بات ہوتی ہے. اور دنیا کا ایک اور اچھا, اس کے اندر ایک اور بھی ہے تھامس ایڈیسن کے بارے میں. اس سے کسی نے کہا کہ آپ تو معذور ہو, تو اس نے کہا کہ میری معذوری میری سب سے بڑی طاقت تھی. اصل جو بات میں آپ کو, جس چیز کے اوپر میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں, کہ اس نے کہا کہ میرا ہینڈی کیپ ہونا, میرا معذور ہونا ہی میری اسٹرینتھ ہے. کس نے کہا کہ یہ کیسے آپ کی اسٹرینتھ ہے؟ اس نے کہا کہ میں جب وہ بہرا ہوں نا تو مجھے دوسروں کی بات میں سنتا نہیں ہوں کہ وہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. وہ میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں, میں اپنے کام میں لگا رہتا ہوں, اس لیے میں وہ کام کر جاتا ہوں. اگر شاید وہ کام, ان کی باتیں میں سن لیتا, اگر ان کی باتیں میرے کانوں تک آ جاتی کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ فضول کام کر رہا ہے, اس سے کام یہ نہیں ہوگا, تو شاید آج میں فادر آف انوینشنز نہ ہوتا. 1,000 مطلب میں یہ کرتا. 84 سال کی عمر کے اندر اس نے تقریباً 1,024 انوینشنز کی ہیں تھامس ایڈیسن نے, اس لیے اس کو فادر آف انوینشنز کا ٹائٹل دیا گیا. یہ ہے انسان کی سوچ, یہ ہے ان لوگوں کی سوچ جو اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. دنیا کا ایک اور امیر ترین شخص ہے بل گیٹس. وہ کہتا ہے کہ if you born poor this is not your mistake, but if you die poor this is your big mistake.
یعنی غریب پیدا ہونا تمہاری غلطی نہیں ہے، لیکن غریب مرنا تمہاری بہت بڑی غلطی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جب غریب پیدا کرتا ہے تو اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کو 70 سے 80 سال کی عمر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، آپ کو صحیح سلامت آپ کو ہاتھ پیر بھی دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے چلو آپ کو غریب پیدا کیا، لیکن 60 سے 70 سال کی عمر کے اندر آپ اگر غریب پیدا ہوئے تو آپ آج مر رہے ہو تو اسی غربت کی حالت میں مر رہے ہو، تو واٹ یو ڈو اٹ فار یور سیلف، تم نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ تو یہ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ سوچ، وہ کہتا ہے کہ سوچ کو بدلو۔ اگر آپ غریب ہو تو غریب پیدا ہونا یہ آپ کی آبسٹیکل نہیں ہے، یہ آپ کی رکاوٹ نہیں ہے، یہ آپ کی ریزسٹنس نہیں ہے۔ غریب ہونا یہ آپ کی کوئی بھی ریزسٹنس نہیں ہے۔ اشفاق احمد ایک بہت بڑا اسکالر گزرا ہے، وہ کہتے ہیں کہ poor is not the person who have no money, but the poor person is who have no any idea. جس کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا وہ غریب ہے، نہ کہ وہ غریب ہے جس کے پاس دولت نہ ہو۔ تو مقصد کہنے کا کہ آپ کو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ آج آپ کشمیر کو دیکھیں، آج آپ فلسطین کو دیکھیں، کتنے ان کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی وہ ان کفر کے آگے آج بھی ہاتھ میں ڈنڈا اٹھائے، تلوار اٹھائے، یہی نعرے بلند کر رہے ہیں کہ حق ہے ہمارا آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، تو کیسے نہ دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی سوچ آزاد ہے۔ جب تک آپ کی سوچ آزاد نہیں ہوگی، آپ ایک سوچ کو اپنے ایک مثبت پہلو کی طرف نہیں لاؤ گے، آپ کبھی بھی زندگی کے میدان میں ترقی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے زندگی کے اندر تو آپ کو اپنی سوچ کو مثبت کرنا ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے، پھر انسان مطلب جب آپ کی سوچ ایک آپ مثبت اس کی طرف سوچ کو لے جاتے ہو تو سوچ یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا ڈلیور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو ایسا کچھ نہ کچھ ڈلیور کرتا ہے جو آپ کی فیم کا، جو آپ کی شہرت کا باعث بنتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔